اسی طرح اس وقت کفر کا سب سے بڑا ایجنٹ یہ موبائل ہے، یہ سب سے بڑا ایجنٹ ہے کفر کا، یہ سب سے بڑا ایجنٹ ہے فحاشی عریانی کا، بے حیائی کا، امت مسلمہ کو دین سے ہٹانے کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے۔ ہندوؤں نے کچھ لوگ تیار کیے، ان کے چہروں پہ داڑیاں بھی رکھوائیں، ان کو پگڑیاں بھی پہنائیں اور ان کو مسلمانوں کے ملکوں میں بھیج دیا، اور وہ بڑے علامہ اور فہامہ ظاہر ہوئے۔ انہوں نے جا کے مسجدوں میں امامت کی، اور مسجدوں میں امامت کر کے وہاں انہوں نے وہاں کی عوام کو فرقہ واریت پہ اکسا کر وہاں فساد برپا کیا۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کا ختنہ ہی ہوا نہیں تھا، ختنہ ہی نہیں۔ اس وقت پتا چلا کہ یہ تو ایجنٹ تھے۔ میرے دوستو، جس طرح وہ ایجنٹ ہیں جو بظاہر داڑیاں رکھ کر پگڑیاں پہن کر امت مسلمہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان سب سے بڑا ایجنٹ انٹرنیٹ ہے، ان سب سے بڑا ایجنٹ یہ ٹک ٹاک ہے، ان سب سے بڑا ایجنٹ یہ یوٹیوب ہے، یہ فیس بک ہے، جو ہماری نوجوان نسل کو ننگا کر رہا ہے، ہماری نوجوان نسل کو بے غیرت بنا رہا ہے، بے حیا بنا رہا ہے، ہماری عورتوں کو بے پرد بنا رہا ہے۔ تو ایسے دور میں اپنے دامن کو بچانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ قربانیاں اللہ کے ہاں قبول ہوں، ہماری نیکیاں قبول ہوں، اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں، گناہ نہ کریں۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِهَا يَنزِلُ سَخَطُ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا غضب اترتا ہے۔ لوگ گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، ملک کے آئین توڑنے کو بڑا جرم سمجھتے ہیں، لیکن بدنگاہی کو وہ جرم نہیں سمجھتا، خوبصورت لڑکوں کو دیکھنے کو وہ جرم نہیں سمجھتا، موبائل کے غلط استعمال کو وہ جرم نہیں سمجھتا، جھوٹ بولنے کو وہ جرم نہیں سمجھتا، گالی دینے کو وہ جرم نہیں سمجھتا، غیبت کرنے کو وہ جرم نہیں سمجھتا۔ اگر یہ دو کام آپ کر لیں، اگر یہ دو کام کر لیں تو تقوی کا کمال حاصل ہو سکتا ہے، اور تقوی پر جتنے وعدے ہیں وہ سارے وعدے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے کرے گا۔ اور وہ دو چیزیں، ان میں سے ایک، اپنی نگاہوں کو کنٹرول کریں، اپنی نگاہوں پہ پابندی لگائیں، خوبصورت چہروں کو دیکھنا چھوڑ دیں، جس کی طرف دل مائل ہو اسے مت دیکھا کریں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ جو حسن مجازی کو دیکھنے کا عادی ہوتا ہے وہ حسن حقیقی کو دیکھنے سے محروم رہتا ہے، جو حسن مجازی کے دیکھنے کے مزے لیتا ہے وہ حسن حقیقی کے دیکھنے کے مزے سے محروم رہتا ہے۔ تقوی میں کمال پیدا کرنے کے لیے یہ ایک کام۔ دوسرا کام، تقوی میں کمال پیدا کرنے کے لیے دوسرا کام، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، اس سے جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کسی پہ تنقید نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کوئی فضول بات کہیں ہی نہیں۔ ایک صحابی شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، جب ان کے جنازے کا وقت آیا تو ان کے رشتہ داروں میں سے کسی نے کہا ہنی لک الجنہ، مبارک ہو تجھے جنت کی، آپ شہید ہیں، آپ کی تو بخشش ہو گئی ہوگی، آپ تو ویسی جنت میں چلے گئے، آپ کو جنت کی مبارک ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کیسے جنت کی مبارک بات دے رہے ہو سکتا ہے اس نے کوئی لایانی کا لفظ بولا ہو۔ کیا مطلب؟ لایانی کا لفظ بھی جنت میں جانے سے مانع ہو سکتا ہے۔ یہ زبان کے بول اتنے بھاری ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے بعض دفعہ انسان نیکیاں کرتے 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 جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن زبان سے ایک بول ایسا بول لیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو وہاں سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں، اس کو جہنم میں لکھ دیتے ہیں صرف ایک بول کی وجہ سے۔ اور بعض دفعہ انسان برائیاں کرتے کرتے جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے، اس کی زبان سے ایک بول ایسا نکل جاتا ہے، اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو اٹھا کے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا۔